خواتین و حضرات السلام علیکم۔ 1920 اور 30 کی دہائی میں امریکہ کے شہر شکاگو کا ایک بہت مشہور وکیل تھا، وہ ایزی ایڈی کے نام سے مشہور تھا۔ ایزی ایڈی ایک بہت پیشہ ور اور انتہائی قابل وکیل تھا۔ وہ اتنا اچھا وکیل تھا کہ اس زمانے کے سب سے بڑے مافیا نے اسے اپنے ساتھ ملا رکھا تھا، جس کی قیادت ایک بدنام زمانہ شخص ال کیپون کر رہا تھا۔ ایزی ایڈی اتنا قابل بھروسہ وکیل تھا اور اسے قانون پر اس حد تک عبور تھا کہ کسی بھی گھناؤنے جرم کے بعد قانون مجرموں کو کبھی جیل میں نہیں ڈال سکا تھا، کیونکہ ایزی ایڈی یہ جرم ثابت ہی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اور اسی وجہ سے ایزی ایڈی کو ال کیپون نے اتنی دولت سے نوازا کہ اس کے پاس آج سے تقریباً 100 سال پہلے نجی ہوائی جہاز تھا، اس کے پاس بے انتہا جائیداد، بینک بیلنس اور ایک بیش قیمت محل اور انتہائی مہنگی کاریں تھیں۔ ایزی ایڈی بہت خوش تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے بے انتہا جائیداد اور عیش کی زندگی چھوڑ کر جائے گا، لیکن ایک دن ایڈی نے سوچا کہ میں نے اپنے بیٹے کو وہ سب کچھ دیا ہے جسے پیسہ خرید سکتا ہے، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جو میں نے اپنے بیٹے کو نہیں دی، ایک قابل احترام یا قابل فخر وراثت یعنی پراؤڈ لیگیسی، اور دوسرا اسے ایک مثالی باپ نہیں دیا جس پر اس کا بیٹا ایزی ایڈی مرنے کے بعد فخر کر سکے۔ اس نے کچھ عرصہ اس کے بارے میں سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس مافیا کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ ال کیپون کے گھناؤنے جرائم میں انسانی اسمگلنگ، ڈرگ، شراب اور دوسری نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت، ٹیکس کی چوری، جوا، بھتہ خوری اور سینکڑوں معصوم لوگوں کے قتل شامل تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر میں یہ جرائم کے راز ثبوتوں کے ہمراہ عدالت کو دے دوں تو شاید میں ایک اچھا باپ کہلاؤں اور میرے برے اعمال کی تلافی ہو سکے۔ ایزی ایڈی نے FBI کی مدد کی اور ٹھوس ثبوت فراہم کیے، جس کے نتیجے میں مافیا کے بہت بڑے لوگ جیل میں ڈال دیے گئے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے ایسا کرنے پر زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ایزی ایڈی کی اس گواہی کی وجہ سے ال کیپون کو 11 سال قید کی سزا ہوئی، مگر اسے خرابی صحت کی وجہ سے 7 سال بعد رہا کر دیا گیا۔ مگر ال کیپون کے رہائی سے صرف 2 مہینے پہلے ایزی ایڈی ایک دن اپنی گاڑی میں جا رہا تھا کہ ایک دوسری گاڑی قریب آئی اور اس میں سوار لوگوں نے مشین گنوں سے اندھا دھند فائرنگ کر کے اسے موقع پر قتل کر دیا۔ ایزی ایڈی نے اپنے بیٹے کی نظر میں مثالی باپ بننے کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دی، اور شاید کسی انسان کے لیے اپنے برے اعمال کی اس سے بڑی تلافی ہو بھی نہیں سکتی۔ دوسری طرف ال کیپون بھی ایزی ایڈی کے قتل کے 8 سال بعد مختلف سنگین بیماریوں کا شکار رہنے کے بعد دل کا دورہ پڑنے سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یوں پہلی کہانی کا اختتام ہوا۔ دوسری کہانی ایک بچ اوہیر نامی شخص کی ہے جو دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی فائٹر پائلٹ تھا۔ وہ اس جنگ کے دوران US لیگنسٹن نامی ایک بحری جہاز پر لیفٹیننٹ کمانڈر کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس بحری جہاز کو دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے خلاف شمولیت کے لیے جنوبی بحر اوقیانوس یعنی ساؤتھ پیسیفک میں تعینات کیا گیا تھا۔ 20 فروری 1942 کو بچ اوہیر اسکواڈرن کے دوسرے جہازوں کے ساتھ اپنے جہاز F-4F، جسے عام طور پر وائلڈ کیٹ کا نام دیا جاتا ہے، میں دشمن کے خلاف ایک مشن کے لیے نامزد ہوا۔ مجموعی طور پر امریکہ نے تقریباً 8000 F-4 جہاز بنائے۔ اس جہاز نے دوسری جنگ عظیم میں بھرپور حصہ لیا۔ جنگ میں 1500 مشن اڑے اور دشمن کے 1300 جہازوں کو تباہ کیا۔ بچ نے دشمن کے خلاف مشن کے لیے بحری جہاز سے ٹیک آف کیا تو اسے احساس ہوا کہ جہاز کا تکنیکی عملہ اس کے جہاز میں پٹرول ڈالنا بھول گیا ہے۔ چنانچہ اس نے صورتحال سے اپنی فارمیشن کے لیڈر کو آگاہ کیا، جس کے حکم پر اسے بادل نخواستہ مشن سے واپس لوٹنا پڑا۔ اس نے واپسی پر اچانک دیکھا جاپانی جہازوں کی ایک بامبر فارمیشن اس کے بحری جہاز پر حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہی ہے، جو حملہ کرنے سے صرف 3 منٹ دور تھی۔ بحری جہاز پر تعینات تمام جہاز جاپانی جہازوں کے خلاف حملے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اس طرح
بحری بیڑے کے دفاع کے لیے کوئی جہاز اس وقت موجود نہیں تھا۔ بش کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ ناکافی پٹرول کے باوجود اکیلا ہی ان حملہ آور جہازوں کا مقابلہ کرے تاکہ سومیشن کو بحری بیڑے تک نہ پہنچنے دے، کیونکہ وہ نہ صرف بحری بیڑا بہت قیمتی تھا بلکہ اس میں موجود سینکڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بھی خطرہ تھا۔ بش نے تنہا ان جاپانی جہازوں پر حملہ کر دیا۔ اس نے یکے بعد دیگرے مختلف حملوں میں 5 جاپانی بمبار طیاروں کو تباہ کر دیا اور باقیوں کو حملے کا منصوبہ ادھورا چھوڑ کر واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ دوسری جنگ عظیم میں امریکی مرین کا پہلا فائٹر پائلٹ تھا جس نے امریکی کانگریس کا اعزازی تمغہ یعنی کانگریشنل میڈل آف آنر حاصل کیا، اور یہ کہ اسے دوسری جنگ عظیم میں مرین کا پہلا ایس پائلٹ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ فوجی ہوا بازی میں ایس پائلٹ وہ ہوتا ہے جس نے کم از کم 5 جہازوں کو ایئر کامبیٹ میں تباہ کیا ہو۔ بچ اوہیر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اعزازی تقریب کے موقع پر شکاگو کی سڑکوں پر تقریباً 50,000 لوگ امڑ آئے تھے، مگر بدقسمتی سے اگلے ہی سال نومبر 1943 میں بچ اوہیر صرف 29 سال کی عمر میں ایک جنگی مشن کے دوران جاپانیوں کی فائرنگ کا نشانہ بن گیا۔ بچ اور اس کے جہاز کا آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس کو بعد از وفات نیوی کراس کا اعزاز بھی دیا گیا۔ اس طرح اس کے آبائی شہر شکاگو نے بھی اس کی بہادری کے کارناموں کو نہیں بھلایا۔ بچ کی وفات کے 6 سال بعد شکاگو ایئرپورٹ کا نام تبدیل کر کے بچ اوہیر ایئرپورٹ رکھ دیا گیا۔ 1963 میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے بھی بچ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس ایئرپورٹ کا دورہ کیا۔ یہ امریکہ کا دوسرا اور دنیا کا 6واں مصروف ترین ایئرپورٹ ہے۔ کرونا کی بیماری پھیلنے سے پہلے سال 2019 میں اس ایئرپورٹ پر تقریباً 9,20,000 فلائٹس آپریٹ ہوئیں، یعنی اوسطاً 2,500 فلائٹس روزانہ۔ کچھ سال پہلے مجھے شکاگو جانے کا اتفاق ہوا تو ایئرپورٹ پر مجھے F-4F جہاز دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ یہ جہاز بچ اوہیر کی اپنی قوم کے لیے بہادری کی یاد دلاتا ہے۔ ان دونوں کہانیوں میں سب سے دلچسپ اور مشترکہ بات یہ ہے کہ بچ اوہیر 1920 کی دہائی کے اسی نامور وکیل ایزی ایڈی کا اکلوتا بیٹا تھا جس نے اپنے بیٹے کو ایک باعزت زندگی دینے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ ایزی ایڈی اور بچ کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے ہم آئندہ نسل کے لیے کچھ پیچھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو وہ لائق احترام نام اور قابل فخر وراثت ہونی چاہیے۔ مال و دولت اور جائیداد اپنی جگہ، مگر کچھ ایسا بھی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں جس کو آپ کے آنے والی نسل گن، تول یا تقسیم نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے، عزت اور خوشیوں کی وجہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔